السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اکبر۔ ناظرین، جس طرح آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں ہم نکلتے ہیں باہر ایڈونچرز پر، ڈیفرنٹ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، جہاں ایکسپلوریشن کے بات آتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں، جو کہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے وہاں۔ ہم بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے، سیکھیں گے ان کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے، لائف ایکسپیرینسز کے حوالے سے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور ابھی کسٹم میں ایز اے CSS آفیسر پوسٹڈ ہیں۔ تو ناظرین، ہم ڈاکٹر صادق اللہ صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور پورا ایوننگ ہم سپینڈ کریں گے، ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے ہم جانیں گے، بکس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ایکسپلور کریں گے، تو گپ شپ کریں گے۔ تھینک یو سر۔ اکبر خان، میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ آج کل کے کتنے بزی دور میں آپ نے یہاں پہ آ کے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ ہم کچھ عرصے سے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو آج کل کی مختلف ٹاپکس ہیں، جو مختلف ایشوز ہیں، اس میں لٹریچر ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور یہی ہم آگے لے کے اور انہی کے ساتھ جو ریلیٹڈ کنیکٹڈ اور ایشوز ہیں تو اسی پہ ہم بات چیت کریں گے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم ونس اگین۔ سر، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو شام ہے ہم نے مختص کیا ہے، اسپیشلی آپ کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ تو سر، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا پس منظر کیا ہے سر؟ I belong to وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ آئی ایم وزیر بائی ٹرائب، اور میری جو انیشل ایجوکیشن ہے دیٹ واز ان ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے میں نے FSc کیا۔ FSc کرنے کے بعد دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان خیبر میڈیکل کالج، دیٹ واز وے بیک، کافی ایک پرانی بات ہے۔ 1987 کا میرا بیچ تھا میڈیکل کالج کا، سو آئی ایکچولی فنشڈ ان 1987۔ اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ ہو گئی، آئی گاٹ پوسٹڈ ان ساؤتھ وزیرستان، اور چونکہ میں سوشل سائنسز کے ساتھ اور جنرلی لٹریچر واز مائی فیوریٹ فیلڈ، تو دین آئی وینٹ فار CSS، اور میں اس وقت کسٹمز سروس میں ہوں، ایٹ دی پوزیشن آف ڈائریکٹر ہیئر ان پشاور۔ مختلف جگہوں پہ میں نے سرو کیا ہے۔ دے ہیو بین ایڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس، اینڈ آف کورس آئی بین لرننگ، آئی بین ورکنگ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنی جو پرسوٹس تھیں، اسپیشلی آئی ٹاک اباؤٹ مائی لٹریچر اینڈ مائی بکس اینڈ مائی other activities related to education and social side پہ جتنا ہم نے اس پہ کام کیا تھا، اور خاص کر جب میں یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے in this last couple of years I have been active that way۔ تو یہ جنرلی لائک میری لائف ہے۔ Coming to my personal life, of course, I'm married. I'm having 4 children. I have got 2 daughters and 2 sons. My elder daughter is married. She has a child, so I am a grandfather. My other son is also married. So I'm almost like I have, by the grace of Allah, I have almost completed my family. And we are actually
placed and based in Peshawar. سر آپ کب سے پشاور میں ہیں؟ اور چونکہ آپ کا وہ ایکٹیویٹیز ثقافتی ہے تو پشاور کو آپ کس طرح، وہ ایک شہر ہے، ثقافتی شہر ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کب سے پشاور میں ہیں؟ پشاور اگر میں اسپیسیفکلی اگر میں یہ کہوں تو پہلی ایک بات میں یہ کہوں گا کہ آئی فال ان لو وتھ سٹیز. میرا یہ خیال ہے کہ ملک تو شاید بدلتے رہتے ہیں لیکن شہر وہی رہتے ہیں. پشاور پچھلے جو ایک نون ہسٹری ہے پشاور کی تو 3000 سال سے ایک زیادہ پرانی اس کی ہسٹری ہے. ون آف دا اولڈسٹ سٹیز ان دا ریجن. بدھزم، پری بدھزم، پھر اس سے پہلے اور جو بھی ہسٹری میں لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو یہاں پہ آپ کو لیئرز اپون لیئرز آف ہسٹری اور کلچر اور ایک سویلائزیشن یہاں پہ آپ کو ملے گی. میری ایسوسیشن پشاور سے بہت زیادہ وابستہ ہے. اینڈ آئی ول بگن ود مائی فادرز ایجوکیشن ان پشاور. My father has had back in late 1950s, he has had his matriculation from WANA, from government college WANA, Waziristan, South Waziristan. WANA سے انہوں نے میٹرک کیا. And then he got admission in Islamia College Peshawar, اور پھر اسلامیہ کالج کے بعد پھر وہ انجینئرنگ کالج میں رہے. تو ایک ایسوسیشن وچ اسپینز لائک اوور اے پیریڈ آف آلموسٹ 70 ایئرس کہ پشاور کے ساتھ ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے. دین آئی ہیو ہیڈ مائی ایجوکیشن ان پشاور, مائی ویری پرسنل ایجوکیشن. فار اے ویری بریف ٹائم آئی واز ان اسلامیہ کالجیٹ اسکول, اور پھر خیبر میڈیکل کالج میں ہم رہے. پشاور ایز اے سٹی تو ہمیں بہت ہی عزیز ہے, بہت ہی, مطلب میں اگر یہ بات کروں کہ شاید ہی کوئی شہر اتنا خوبصورت ہو, اور شاید ہی کسی شہر میں اتنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹی آف فلاورز جس کو آپ کہتے ہیں, تو یہاں تو ہمیں ہر طرف ہر جگہ پہ پھول ہی نظر آتے ہیں. پشاور ایک بڑا کلچرل سینٹر بھی رہا ہے. یہاں پہ بہت اچھے اچھے کالجز اور بہت اچھے سکولز ہیں. اسلامیہ کالج, پشاور یونیورسٹی اٹ سیلف, انجینئرنگ کالج جو کہ ابھی یونیورسٹی بن گئی ہے, اور ایڈورڈس کالج, اور اس کے علاوہ اور مختلف کالجز, اور پھر اسپیشلی یہاں پہ مشنری سکولز رہے ہیں. میری بیٹی ابھی سینٹ فرانسس سے انہوں نے ایجوکیشن کی ہے, سو وی پریفرڈ دیٹ مشنری اسکول فار ہر. تو ایجوکیشن وائز بھی پشاور از اے ویری ویری آئی ول سے لائک ایک بڑے ایک ایڈوانسڈ ایک اسٹیج پہ ہے, اور اس کا اپنا ایک کلچر بھی ہے, اس کی اپنی ایک سوفسٹیکیشن بھی ہے. اٹ از این انسیمبل آف پشتون آئیڈینٹی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ کہ جو پشتون نہیں ہیں, جو کہ پشاور سٹی میں جو لوگ رہتے ہیں, بٹ دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز ود دا سٹی آف پشاور. So I personally consider myself and also my family lucky to be living in Peshawar. سر ہم بات کریں گے, لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ بطور ڈاکٹر کے KMC میں آپ کا تجربہ کیسا رہا, اور پھر یہ خیال ایک ڈاکٹر کو کس طرح ہے کہ میں نے جانا ہے CSS میں. یہ ایک بڑا میں اس کو ایک مشکل سوال, خاص کر اس ٹائم میں جب کہ میں بھی اپنی ایک کیریئر کے اینڈ پہ آ چکا ہوا ہوں. کافی ایک وقت بھی درمیان میں گزر چکا ہے, لیکن میں جب بھی کبھی کسی ری یونین میں گیا ہوں, اپنی کلاس کے ری یونین میں, تو مجھے ہمیشہ ایک لگا ہے, ایک ناسٹالجک مجھے ایک فیلنگ رہی ہے کہ میں نے ایک بہت فریٹرنیٹی سے نکل کے میں کہیں باہر گیا ہوں. اور ابھی بھی میری یہ تھنکنگ ہے کہ اگر میں ایک ڈاکٹر رہتا تو شاید میں بہتر رہتا. سول سروس کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اس کے اپنے ایشوز ہیں, اینڈ بینگ اے ڈاکٹر یو ہیو سم ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشوز, اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل فار اینی ون ٹو سے کہ میں اس فیلڈ میں ہوتا تو میں ٹھیک رہتا. لیکن میں یہ بات بہرحال ضرور کروں گا کہ اس ٹائم پہ جو بھی بیسٹ اویلیبل آفرز مجھے ہوئی, آئی واز ان میڈیکل کالج, آئی واز ان CSS, آئی واز ان another service,
اینڈ آئی بین جسٹ چوزنگ بٹوین 2-3 جو کہ آج کل کے جو ینگ لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کے پاس یہ چوائسیز بہت کم ہیں. ابھی ہمارے جو اکیڈمی میں تھا وہاں پہ تو بہت کوالیفائڈ بچے آئے ہوئے تھے, نسٹ سے تھے, کچھ IBA کے بھی تھے جنہوں نے جوائن کیا تھا ایز انسپیکٹر, جبکہ پہلے وہ اس پوزیشن پہ جوائن نہیں کرتے تھے. تو ایکچوئل یہ ہوا ہے کہ لاٹ آف لائک ایک یوتھ بلج ہے ہمارا, بہت زیادہ ایجوکیشن ہو گئی ہے, اور جو کہ اپرچونیٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. نہ ہماری گورنمنٹ سائڈ پہ کوئی ایک ایکسپینشن ہو رہی ہے, اور نہ ہمیں کہیں کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی اپرچونیٹی دکھ رہی ہے. آئی تھنک دیٹ از اے چیلنج ناؤ. سر ایک اور کویشچن ہے میرا. سپوز آپ ڈاکٹر ہے, آپریشن تھیٹر میں آپ سرجری کر رہے ہو, اور ایک کسٹم آفیسر آتا ہے, اچانک آتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ ایک اگین ڈیفیکلٹ کویشچن, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کسٹم کے افسر ہمارے پاس نہیں آئیں گے آپریشن کے لیے, وہ کہیں اور جائیں گے. لیکن کسٹمز, آئی مائی سیلف ایم اے کسٹمز آفیسر, میں ویسے ہی جاتا ہوں, میں ویسے ہی ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہوں, اینڈ آئی انٹروڈیوس مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر, اینڈ سم ٹائمز ناٹ. بینگ اے ڈاکٹر از دی اونلی پروفیشن کہ جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں, اور آپ کہاں سے آئے ہیں. ایک ایریا ڈیفینیٹلی ہے جو اس وقت کا جو ایک ایلیٹ ایک کلاس ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ وہ چیزیں ہیں, لیکن لائک ایجوکیشن, بیسک ہیلتھ شوڈ بی اویلیبل ٹو ایوری ون. اچھا, ابھی کچھ وقت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور جیسے ہی آپ کی ٹیم آ گئی ہے تو آپ نے تو کیمرے لگا لیے ہیں, لائٹیں لگا لی ہیں, اور یہاں پہ ہمارے کچھ اور بھی دوست ہیں. تو میرے خیال میں ہم چائے لے لیتے ہیں, آئندے کی اٹس ٹائم فار ٹی. اور چائے سب کو پسند ہے. جی سر, چائے ډېر خوښ دی یا کافی؟ آئی لائک کافی. او تاسو چې راتلی نو ستاسو د راتلو ټایم نه مخکې, بیکاز دس واز مای کافی ټایم, ما ورته په کور کې وویل چې ما ته کافي راکړئ, خو مین وایل آی واز سنس ایکسپیکټینګ یو. نو چې زه اوس لاړم, نو دی چای سیپریټ اینڈ کافی فار می. نو ما like in a way I should have asked you that whether all you like coffee or tea, but they also prepare good tea. I hope you like it. دلته چې څنګه ښکاري, ما ته ښکاري شاتم ښکاري, دلته ولاندې اخوا کارپیټس دي, د دې څه لاجیک؟ I have a passion for carpets, and handmade carpets, and of course beautiful carpets. At times it gets so impulsive چې زه کله کارپیټ شاپ ته لاړ شم, نو I have to actually pull myself out of that, ځکه چې هغه یو کارپیټ او بل کارپیټ او بل کارپیټ. کم ځای نه تاسو سره کلیکشنز؟ زما سره پرشن کارپیټس هم شته, هغه ډیپینډینګ بیسیکلی دے آر ویری ایکسپینسیو, اور نن سبا چونکہ هغه it's the only item چې هغه په ډالرز کې خرڅېږي, even within like Pakistan. If you are buying a good carpet, نو هغه به درته دا وایي چې جی دا په دومره ډالر باندې دی, دا ریټ accordingly ځي. نو you can see چې as the dollar is flying, so you are there on a flying carpet, by the way. So I have got like whatever possible. ترکمان هم شته, څه په هغې کې کوم ما اخیستی و, کوم silk, it's silk on silk it is called, Hari's design دی, it's itself was a lot study there. اور recently بیا زه چې کله په کراچۍ کوم, نو شیخ صفی, هغې ته وایي شیخ صفی الدین اردبیل, هغه یو ډیزاین دی, نو هغه مو اخیستی و. So like I am a bit on a lookout for such things.
Antiques هم زما خوښ دي. I like, you know, antiques, and of course like antiques are very expensive, and paintings, original paintings هم زما یو کلیکشن کې شته زما سره. بل کوېسچن زما دا دی، شاعران چې څومره ما کتلي دي هغو سره زموږ اکثره انټراکشن شوي دي، جی چای هغو ته ډېر زیات خوښ وي. واحد داسې شاعر ګورو چې هغه ته توفیق خوښ وي. بل د شاعرۍ په دغه باندې بیک باندې ستاسو کوم داسې موټیویشن وي چې آیا راځي، او بیا سپیشلی انګلیش لایک څنګه تاسو د تعلق دی د وزیرستان نه؟ یو جنرل یو کانسپټ دی چې if you are a poet, something like, you know, چرته څه یو عشق، چرته څه یو کیسه، چرته یو دغه must have happened to you, and that may have triggered, like, you know, all. هغه یو جنرال شاعرۍ کې دا یو خبره راځي، خو بیسیکلی poetry is very vast field. مونږ په دې خپله شاعرۍ کې وختي مونږ خبره کوله د پېښور، نو ما په 16 ډسمبر چې کوم هغه یو ټریجډي دلته شوې وه، نو I have written on that. I have written on each and every aspect of life. تقریبا اوسه پورې تاسو څومره بوکس دي چې هغه پبلش شوي؟ So 12 books I have written, all of them in English. او زه دا وایم چې لکه مونږ ته پکار دا ده چې مونږ په مختلف لینګویجز کې مونږ ایکسپریمنټس کوو، not just one language. We should not be confined to Pashto alone. زمونږ یو ډېره زیاته یو ډایسپورا ده، it's all around the world. او بله دا خبره ده چې we don't write for Pashtuns only, we write for everyone. English is like lingua franca چې ورته وایي، نو ځکه اخبار هم په انګریزۍ کې وایم، ځکه د دفتر کار هم په انګریزۍ کې کوم، او ما که CSS هم په انګریزۍ کې کړی دی، خو شاعري به هم په انګریزي کې وکړو بیا. مین تیمز څه وي ستاسو د شاعرۍ، لږ داسې هایلایټس چې وي چې هغه کې سپیسیفیکلی تاسو هایلایټ کوئ؟ زه مختلف تیمز ډیپینډ کوي، لکه زه په هغه ټایم کې یو خاص یو سټیټ اف مایند کې وي سړی، نو زه آیل سې چې کله ما د رایټینګ کله نه ما شروع کړی دی، نو اټ از ناٹ سمثینګ چې هغه زه دا وایم چې دا یو داسې یو انسپیریشن اچانک راشي. انسپیریشن هسې نه راځي، یو هیو ټو هیو لایک ا لاٹ بیک ګراؤنډ نالج اف د تھنگس. human condition primarily is my subject. او هغې نه پس بیا philosophy ده، بیا په هغې کې history ده، په هغه کې it depends that what book I am reading, what quotation at that time هغه زما مایند ته راغلی دی، او هغې نه بعد ما بیا further هغه یو expand کړی دی یا elaborate کړی دی، یا په دې کې یو بل aspect راځي which is called like a subtexts کې چې کله سړی لیکي، یا inter contextuality یو ټرم دی چې هغې دپاره یوز کېږي. That means that you can take passages from one writer to another writer. If I am doing that, I don't do that very often, but if I am doing that که زه چېرته نه څه یو stanza یا یو څه writing یا یو quotation زه راوالم، نو هغه I definitely acknowledge that. I do, I mean, I'm honest to that. شاعرۍ دپاره اکثر شاعران ځان رسوي ایسولیشن، دا څه دې دپاره تاسو هم داسې څه دغه وي چې سپیشل یا څه ځای ته ځئ یا کښېنئ یا څه پکار؟ Yes, it has a timing. I'll say it has a timing. زه چې کله په سند کې وم په حیدرآباد کې، نو there I lived in hostel یو environment. Early morning کې به زه ویښ شم، it was around 5 o'clock, like, you know. Again پس I would write something and then I would again go to sleep. Later on I read somewhere چې یار دا یو ډېر creative یو time یو دا definitely د سهار یو وختي time وي. Not too much of an isolation, but د شاعرانو سره چې کوم دا د isolation والا خبره اٹیچ ده، هغه دا ده چې they are happy when they are alone. د دې یو خپل دومره rich life وي که نه، چې
بعض اوقات هغه یو عام کمپنی چې کوم دته اویلیبل نو دغه کمپنی دی جنرلی دی اوایډ اټ. سر د شاعر سړي دپاره موږ به دلته ذکر اوس نه کوو چې موږ ډاکټر سره یو یا CSS آفیسر سره موږ به دا کنسیډر کوو چې اوس په دې محفل دا چای مونځ کو د یو شاعر سره د هغه دپاره د ټولو نه غټه د خوشحالۍ موقع کومه کېدلی شي په شاعري کې چې آیا د هغه کتاب پبلش کېږي یا داسې سپیشل. ایگزیکټلی زما دپاره په دې نه زیاته د خوشحالۍ خبره نه چې وین آی ګیټ ا کاپي هارډ کاپي آف مای بک rather hard copies of my book, or especially چې هغه the way I wanted them to be د ما څنګه غواړم چې دا هغه ټایپ پبلش شي. ان فیکټ دا پبلشینګ یو ډېر یو پروسس دی. دې نه علاوه ستاسو چې کوم دا تیمز د شاعري دا سوشل چینج دی کې آیا تاسو ته څنګه ښکاري چې څه کردار دا ادا کوي یا نه؟ Yes, it's a very good question. So basically, I am a proponent of literary activism. زه دا وایم چې که زه یو لټریچر لیکم او هغه لټریچر د چا په لایف کې یا د چا په تھنکینګ کې یا د چا په څه شی څه یو آیډیا هغه نه ټریګر کوي نو دین اټس اف نو یوز. که زه هسې چېرته یو عشق معاشقې خبرې زه کوم نو I don't think so that they are as important. You may be praising someone, but ultimately reality is more than that. No, زما دپاره دا یو ډېر د خوشحالۍ یو ټایم دغه یي چې کله ما ته زما هغه بکس راشي and when I see and I open my books and when I am okay with the books که په هغه کې ما ته څه فالټ ښکاره نه شي. جنرلی هغې کې فالټس نه راځي. مونږ کوشش کوو نو in a country like I'll say like Pakistan چې دلته پبلشنګ دومره آسان نه دی. Rest of the countries they have developed so much like a world international renowned چې کوم publishers دی they are there in India and they are there in other countries, but here we are really struggling on that side. Thank you. ناظرین ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے اور اسپیشلی شاعری انگلش میں سر کے ساتھ ہے اور یہ ایوننگ جو ہے یہ بہت اچھا جا رہا ہے. کتابوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کتابیں سر نے لکھی ہے. تو سر کتنی کتابیں ابھی تک پبلشڈ ہیں آپ کی؟ تھینک یو اکبر. پچھلے 10 سالوں میں میں نے کوئی 12 کتابیں لکھی ہیں. سو اٹ از اے بک اے ایئر. اور اگر میں یہ ساری جتنی بھی اس میں نے پوئٹری اور پوئمس اگر میں اس میں اکٹھی کر لوں تو یہ ہزاروں کی ایک تعداد ہے. میری جو پہلی کتاب ہے دا وائسز میری ابٹ آباد میں پوسٹنگ تھی ایکچولی. دیٹس ہاؤ آئی بگین. تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا اور میں پوئٹری بھی پڑھ رہا تھا. اور یہ ابھی وہ وقت تھا کہ ابھی کوئی فیس بک بھی نہیں تھا. ابھی مختلف قسم کے اور کوئی پلیٹ فارمس تھے جہاں پہ لوگ اپنی آئیڈیاز کو شیئر کر رہے تھے. تو آئی واز ورکنگ آن ون سچ پلیٹ فارم. وہ کلیکٹ ہوتے ہوتے وہ ایک 2 سال کے اندر وہ ایک پوری کتاب بن گئی. سو آئی ٹک دا بک لیٹر آن کریٹ اسپیس جو کہ ایک amazon.com کا پلیٹ فارم ہے تو وہاں سے یہ کتاب پبلش ہوئی. تو ہم آج آپ کی زبانی آپ کی کتاب سے سنیں گے کوئی نظم انگلش میں اگر آپ. میں یہ بات کروں گا کہ کیونکہ بعد میں اور میری بہت ساری کتابیں آئیں اور بہت سیلیبریٹڈ ورکس رہی لیکن آئی اسٹل سے کہ دا وائسز از ون آف
my best, rather I'll say it is the best. और Sir, why it is the best? ये Like, मेरी you बिल्कुल have published many books. ओरिजिनल मेरे एक जो एक बहुत रॉ प्रिस्टीन फॉर्म में जो आपके आइडियाज़ होते हैं ये वो हैं. और इसको अगर पोएटिक जैनर में आप देख लें तो इसमें से मैंने ऑल पंक्चुएशन को मैंने इसमें से सारा निकाल दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप उसमें पंक्चुएशन आ रही है तो वो भी आपकी आइडियाज़ की प्योरिटी को वो भी वहाँ ब्रेक कर रहा है. तो लेट पोएट्री बी इट्स ओन रिदम. बाद में फिर मैंने जब जेम्स जॉयस को पढ़ा तो उसने तो कोई नंबर ऑफ pages are without punctuation and then that make just one single line. ये द वॉइसेस है. और जब मैं इसको डिज़ाइन करवा रहा था, बेसिकली दैट वाज डिज़ाइन इन यूएसए, तो उनको जो मैंने आइडिया दिया था वो यही था कि इट शुड हैव नेचर एंड नेचर के साथ उसके एक क्यूबिज़म भी होना चाहिए, क्यूबिस्ट आइडियाज़ भी होने चाहिए और एक मिनिमलिस्ट थीम होना चाहिए. आज से 10 साल पहले हमारे उस तरह के ख्यालात थे, बाद में फिर वो चीज़ें उस तरह से चेंज होती गई. द वॉइसेस मेरी किताब एक 584 पेजेस की ये बुक है. इट्स गॉट मोर देन 350 पोएम्स. और जो एक पोएम इस वक्त मैं नरेट कर रहा हूँ उसका टाइटल है Ode to the Young Man. The destinies repose upon you foretold, the hard work and the toils you keep closely deep to your bosom, yet the eyes shining like beams of bright light. With your will, a sweat coming down the brow, and cheek chiseled sharp for your hand, shall get its strength from the fulcrum on your face, straightened back, sculpted for a march in the movement of history, the civilization's ultimate unit of force. The civilization's ultimate unit of force, broken down and in look for Leben Seram. This is a German word that means living space. It means that you are looking for a living space. Yours is the destiny holding the planet holy. Yours is the destiny holding the planet holy. In one arm pushed up the head with love's deeper strength and into heavens. You discover the new earths. Basically, this is ode to the young man. ये ह्यूमन स्पिरिट जो है, जो सिविलाइजेशन को यहाँ तक लेके आया है, ये उसके लिए एक ओड लिखा गया है. You discover the new earths and the unknown mysteries of the universe, or break down the particle. In annihilation, yours is the destiny. In annihilation, yours is the destiny. Faster than the speed of light, mounted the spirit of discovery, or breaking down the vulgar nature. One with the holder of the truth. One with the holder of the truth, life extended from one being to 1,000,000 years, not in the unit here, but by universal measure. You shall not falter
for the temporary disappearance. You shall not falter for the temporary disappearance. In many other shapes you shall live, holding the ever-burning light upon your head high. یہ پوئم جیسا کہ میں نے کہا کہ دس از این اوڈ ٹو دی ینگ مین اینڈ اٹ از دیٹ ینگ مین who through his hard work, through his spirit, has achieved so many things up until now. Thank you for sharing such a wonderful point from your book, The Voice. Nazreen, now we have a segment, many book launching ceremony ages gone ago. We have a book of Dr. Sadiqullah Khan. Sir, the خوراک چې دی دا ټریډیشنل تاسو وزیرستان سپیشل ایکچولی کار خدا و چې موږ تاسو دپاره یو ګډ حلال کړی او بیا د هغې خپل ټریډیشنز دي چې پخوا به مخکې خلکو داسې کول چې کله به when they would do that نو دا سر او خپې دی دا به ورته کړل ځان له نو that would like you know kind of starter mainly like a boiled meat or لړمین موږ ورته وایو هغه main dagadi. And there are also certain other things. It's not all that, but we just wanted to put in mung which is kisi suna mung da sikidu. Kari dir yummy mata doctor se boy che zar ka hoyi che wogi. No, tasu wale. Ji start. Just start. میں اکبر خان نتاشا اور ان کی ٹیم کا نہایت مشکور ہوں. یہ آج میرے مہمان تھے. میرے لیے یہ ایک بہت فخر کی بات تھی. ہم نے بہت سارے چیزیں ڈسکس کی. تھنگز دوز ور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو می لائک مائی بکس اینڈ دے آلسو اپریشیٹڈ مائی ورک. اٹ واز اے ویری گڈ انٹریکٹیو سیشن ود دیم. I appreciate their coming to my home, and I hope that we shall be seeing each other again. Thank you also, sir. Thank you for your time. Sir, last میں کیا میسیج دینا چاہتے ہو ہماری اسپیشلی یوتھ کو؟ میں ویسے یہ بات کروں گا کہ اسٹے فوکسڈ اینڈ ڈسپلنڈ. دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, چاہے آپ ایجوکیشن میں ہیں, چاہے آپ ٹیکنالوجی میں ہیں, آپ ڈسپلنڈ رہیے گا اور آپ ڈیفینیٹلی آپ اچیو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشلی میں ایجوکیٹڈ یوتھ کو میں یہ میسیج دوں گا کہ ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب مل جائے. اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی ایجوکیشن رائے گا گئی ہیں. To be a good citizen and educated citizen itself, یہ ایک بہت بڑی ورچو ہے, and I think you should be striving for that. So that is my message. Thank you.